کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل ایسی خواہشات کے ساتھ کیوں لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو اللہ کیوں ہمارا دل ایسی خواہشات میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں بس اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ پھر آپ مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے کے آخر پر وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں وہ آپ کو مل بھی جاتا ہے، اور جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس ہم سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، اور کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا کام عطا کرنا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ ہی تو ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اور پھر وہی ان لوگوں کو ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی انہی ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یہ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری بات بس اس کے حکم کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انتظار کی گھڑی آپ کی بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل بدل نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ کی زبان پر وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، جس کے لیے آپ رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں بے سکونی ہے۔ ایک دن وہ رب آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا، اور وہ کیوں نہیں سنے گا وہ دعائیں جو آپ نے رو رو کر مانگی ہیں۔ اس لیے یقین رکھیں تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن ہاتھوں کو آپ نے دعا میں اٹھا رکھا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے آپ کو تہجد کی لگن لگائی ہے؟ جب اللہ ہی آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر مطمئن ہو جائے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ لاکھ رکاوٹیں صحیح، مگر ملنے والوں کو اللہ ملوا ہی دیتا ہے۔ اللہ دل کا حصہ ہی کیوں بناتا اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا؟ آپ کی رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ آپ کو مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں مناتا ہی کیوں؟ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ آپ کو یہاں تک لاتا ہی کیوں؟ جب دل تھک جائے تو جان لے کہ آسمان سے آپ کی مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دعاؤں سے مقدر بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ دل سے دعا کریں گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا آپ کا دل؟ جب وہ دو جہانوں کا مالک اور خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟
جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ تو پھر کیوں نہ اس کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ ملے گا آپ کو بھی ان کا دیدار، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کو بھی آپ کی خوشی سے بہتر، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کو آپ کی بے رنگ زندگی کا نور، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کو آپ کے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کو آپ کے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور یہ یاد رکھیں، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگیں، کیونکہ معجزے اللہ کی شان کے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ تہجد و نوافل سے بہتر ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتا ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ کی دعاؤں سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو تو آپ کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرے نا، کیونکہ اللہ مجھ سے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے، اور سبھی عبادات میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو دیر ہو جانے کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے کچھ نہیں لیا، وہ بے نیاز ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت آپ کی چیزوں کی، تہجد کی دعاؤں کی۔ اللہ نے تو کن کہنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ کی ہے، اور اس آزمائش کے بعد وہ بدلے گا تقدیریں۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو آپ نماز قائم کریں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے کچھ تو بہتر لکھا ہے۔ جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے صبر کو دیکھ کر آپ کا نصیب بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ جو آپ کا دل اب تک نہیں بدل رہا، ممکن ہے آپ کو ایک دن معجزوں کے چشمے تک لے کر جائے۔ معجزوں کی مثالیں آپ کو بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے آپ کے مقدر میں بھی ہیں۔ جب دل ضد پر آتا ہے تب اللہ امتحان کے ذریعے آزماتا ہے۔ پھر آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ اس لیے یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں کوئی لکھ رکھا ہے۔ آپ ایک بار کاتب تقدیر سے تھوڑی التجا تو کریں، اور پھر آپ کو اللہ کے کن کی طاقت ہر چیز پر بھاری نظر آئے گی۔ اللہ کہے گا ہو جا، اور ناممکن چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے گا آپ کے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ تو پھر آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب لاتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی محبت کرنے کا انداز کمال ہے۔ یہ ذہن اس کے ایک گن سے بھر جائیں گے۔ یہ راستے مشکل ضرور ہیں، جب اللہ کی محبت دل میں ہو تو یہی سفر چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یاد رکھیں درد میں نکلے آنسو مقدر بدل دیتے ہیں۔ آپ کا خاموش سجدہ اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اور یہ جان رکھیں کہ یقین رکھنے والوں کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے، جانتے ہیں کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ اور نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی تو میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا فوراً قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے نہیں مانگا جائے۔ اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبر کرو،
صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ بس آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ بے یقین لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ آپ روزانہ دن میں کتنی بار ایسی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں، جیسے کہ سورج کا غروب ہونا اور پھر سے طلوع ہونا اور پوری کائنات کا فوراً سے روشن کر دینا۔ تو کیا آپ نے کبھی ان کرنوں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے دعاؤں پر کبھی شک نہ کریں، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر میری یہ بات آپ سب کو سمجھ آئے تو میری ان باتوں پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔